الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والناس كلهم هالكون إلا العالمون والعاملون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخلص في دينك يكفيك قليل من العمل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم
حيان عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے پیار سے بآواز بلند سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ جز اور حصہ تلاوت کیا گیا اور 3 احادیث مبارکہ پڑھی گئی. مالک کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حق بات سننے کی اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی بھی عمل ہے، بظاہر بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر ذرہ برابر بھی اس میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو یاد رکھنا کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. کوئی بھی عمل کرنے لگے ہو پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یار میرے اس عمل کی نیت کیا ہے. میں اسے کیوں کرنا چاہتا ہوں. بس اگر دل کی عدالت یہ گواہی دے دے کہ مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، میرا نام پیدا ہو. یاد رکھنا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہت بڑا مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے. ساری زندگی میں اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا پیدا نہ ہو تو علماء کرام سے تحقیق کر لینا کہ اس کے ایمان میں شک ہے. کبھی تو دعا مانگ لیا کرو کہ الہی ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یار اونچی آواز سے کہہ دو آئے گی موت اپنے وقت پہ ہی. شہادت کی دعا مانگو گے یہ 1-2 سال پہلے نہیں آئے گی. اگر شہادت کے معاملے میں بھی نیت میں فطور ہے، یاد رکھنا میدان جہاد میں ریاکار کا اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک اعمال کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر اعمال صالحہ کیا کرتے تھے، ماتھے پر سجدے کے نشان تھا،
اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، خدا کا قرآن پڑھا کرتے تھے، قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کے دن سخی کو بلایا جائے گا، فرمایا جائے گا بتا دنیا میں کیا کر کے آیا؟ الہی تیرے غریب بندوں پر خرچ کیا کرتا تھا، اسے کھانا کھلایا کرتا تھا، ان کی مالی مدد کیا کرتا تھا، ان کی پرورش کیا کرتا تھا۔ مالک کائنات فرمائیں گے او میرے بندے، دنیا والوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگ تیری تعریف کرنے لگ گئے تھے، چاہتا بھی تو یہی تھا لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے سخی کہیں۔ آواز آئے گی میرے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر حافظ قرآن کو لایا جائے گا، بتا میرا قرآن پڑھنے والے، میرا قرآن حفظ کرنے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، سوشل میڈیا پہ تیرا بڑا نام تھا، لوگ تجھے حافظ قرآن کہا کرتے تھے، لوگ تجھے قاری قرآن کہا کرتے تھے، لوگ تیری زبان سے قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دنیا والوں کو کیا معلوم، میں خدا تو جانتا ہوں، اس لیے میرا اعلان ہے انہ علیم بذات الصدور، میں خدا ایسی ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور میرے قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، تیرا پروگرام کچھ اور تھا۔ چاہتا یہ تھا کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، چاہتا یہ تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، چاہتا یہ تھا کہ لوگ مجھے خطیب کہیں، اور میرا قرآن پڑھنے والے، میرا قرآن حفظ کرنے والے، دنیا میں تجھے لوگوں نے قاری قرآن کہہ دیا، دنیا میں لوگ تجھے حافظ قرآن کہا کرتے تھے، دنیا میں تجھے لوگ قاری کہا کرتے تھے۔ او میرے بندے، میں جانتا تھا تیرا پروگرام اچھا نہیں تھا، تیری نیت اچھی نہیں تھی، چاہتا یہ تھا لوگ میری تعریف کریں۔ آواز آئے گی او میرے فرشتوں اس حافظ قرآن کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ لیکن جن کا پروگرام اچھا تھا، نیت اچھی تھی، قرآن اس لیے پڑھا کرتا تھا، اس لیے حفظ کیا میرا رب راضی ہو جائے، غریب بندوں پر اس لیے خرچ کیا کرتا تھا میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں خدا خود کہے گا اور میرا قرآن پڑھنے والوں اور میرا قرآن حفظ کرنے والوں آج سارے رو رہے ہیں، سارے چیخ رہے ہیں، اور حافظ قرآن میری رضا کے لیے میرا قرآن پڑھنے والا دنیا کے اندر
تیری زبان سے مقتدی قرآن سنا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے، محلے دار سنا کرتے تھے، اپنے پرائے سنا کرتے تھے۔ آج میرے سامنے میرا قرآن پڑھا، سارے پیغمبر سنیں گے، سارے رسول سنیں گے، سارے صحابہ کرام سنیں گے، سارے ولی سنیں گے، سارے انسان سنیں گے۔ آواز آئے گی میرا قرآن تلاوت شروع کر دو، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی جنت میں وہی ٹھکانہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت، عظمت قرآن۔ قرآن ایک ہے، بے شک لیکن یہی قرآن اگر نیت میں فطور ہے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، نیت ٹھیک ہے یہی قرآن جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور ایک شہید ہے، بڑا رتبہ ہے شہادت کا، فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں مرنے والے کو، میری راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن یہی شہید جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، میدان جہاد میں کافروں نے حملہ کر دیا، شہید ہو گیا، نیت میں اگر فطور تھا، قیامت کے دن خدا کہے گا تو اس لیے شہید ہوا، اس لیے میدان جہاد میں گیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تجھے دلیر کہیں گے، برادری کا میں نام ہوگا، خاندان میں نام ہوگا، ملک میں نام ہوگا، ملک و ملت میں میرا نام اچھے ناموں سے مجھے یاد کیا جائے گا۔ خدا کی قسم نیت میں فطور آ گیا، یہ شہادت بھی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اچھا جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اب آپ عمل کرو، میں کوئی عمل کروں، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا نا کہ میری نیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ ارے ان لوگوں کا اخلاص کتنا ہوگا کہ جن کے اخلاص کا تذکرہ، جن کے اخلاص کی تعریف مالک کائنات قرآن میں بیان فرمائے۔ بے شک، کیا بات کر، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا۔ جماعت صحابہ کرام کے بر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نماز ادا کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کیا کرتے ہیں، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، رمضان کے روزے ہی کیوں نہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، فرمایا جو بھی عمل کیا کرتے ہیں میری رضا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اس لیے عمل کیا کرتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام اس لیے عمل کیا کرتے تھے رب راضی ہو جائے۔ فرمایا او میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تمہیں رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، اب میں کوئی عمل کروں بے شک اخلاص کے ساتھ کروں، اس رب کی مرضی ہے کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔
اس رب کی مرضی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو کہ نہ ہو۔ صحابہ کرام وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اور خدا کی قسم جتنے جلدی رضامندی خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، خدا کی قسم اتنی جلدی ماں نہیں مانتی جتنا خدا جلدی مانتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بد دعا دے دی، کسی عورت کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ یاد رکھنا جتنا با کردار پیغمبر ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا۔ ایک عیسائی ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مشاعر عالم، کہ جہاں کے جو مشہور شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ سر فرید سب سے پہلا نام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں دیا۔ جب اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، عیسائیوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے بھئی تم عیسائی ہو، ہم بھی عیسائی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا ہے اور پہلے نمبر پر سرکار کا کیا ہے۔ تو عیسائی کہنے لگا میں پھر کیا کرتا، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے اور محمد سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا سارے جہاں میں کوئی ایسی شخصیت جس کی بچپن سے لے کر آخر عمر تک اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی گھریلو زندگی، اس کی باہر کی زندگی، اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اگر کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قارون نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیان کریں گے بیٹھیں گے تو کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ اس کے میرے ساتھ نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، جس رب نے زبان دی ہے، اس زبان کے چلنے چلانے کے اختیار بھی تو میرے رب کے پاس ہے۔ اب ساری قوم دیکھ رہی ہے، اب الزام لگے گا۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام میں تجھے نبی مانتی ہوں، تیرے کردار پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مجھے قارون نے تیار کر رکھا ہے، میں تیرے خلاف زبان استعمال کروں۔ بد دعا دے دی موسیٰ علیہ السلام نے، قارون زمین پہ دھنس رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کے سامنے کھڑے ہیں۔ قارون کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ آواز آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام قارون نے تو سے 70 مرتبہ معافی مانگی، تو نے معاف نہیں کیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم
قسم یہ قانون ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا میں خدا فوراً معاف کر دیتا. اس لیے اعلان ہو رہا ہے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بتا دیجئے میرے گناہ گاروں کو بتا دو میرے مجرموں کو بتا دو میرے فرما برداروں کو بھی بتا دو میرے نافرمانوں کو بھی بتا دو انی انا الغفور الرحیم. سب کو بتا دو میں بڑا غفور الرحیم ہوں. سب کو اطلاع کر دو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل. اپنے دین کے معاملے میں خلوص پیدا کرو میری رضا کے لیے کرو میری بخشش کے لیے کرو مجھ خدا کو راضی کرنے کے لیے کرو تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والناس کلہم ہالکون. فرمایا سارے انسان ہلاکت میں جانے والے سارے تباہ و برباد ہونے والے چاہے وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو وزیر مشیر ہی کیوں نہ ہو اپنے علاقے کا سیٹھ ہی کیوں نہ ہو اپنے قبیلے کا سردار ہی کیوں نہ ہو ایم پی ایم این اے ہی کیوں نہ ہو سینیٹر ہی کیوں نہ ہو وزیر ہی کیوں نہ ہو مولوی ہی کیوں نہ ہو فرمایا کوئی بھی ہو والناس کلہم ہالکون الا العالمون. سارے ہلاکت میں جانے والے مگر عالم بچ جائیں گے. پھر کیا فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. عالم بھی ہلاکت میں جانے والے یہ بھی تباہیوں بربادیوں کی طرف جانے والے مگر الا العاملون. جس عالم کا اپنے علم کے مطابق عمل ہے جو عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے جو عالم حق بات کو چھپاتا نہیں ہے جو عالم حق بات بیان کرتا ہے جو فتویٰ پر حق دیتا ہے جو فتویٰ صحیح دیتا ہے اپنے کسی وڈیرے کو نہیں دیکھتا اپنے بادشاہ کو نہیں دیکھتا سب سے پہلے دیکھتا ہے میرے رب کا کیا حکم ہے. پہلے کیا فرمایا سارے انسان ہلاک ہونے والے مگر عالم نہیں. پھر فرمایا عالم بھی ہلاکت میں جانے والے مگر عامل نہیں. پھر آگے کیا فرمایا والعاملون كلهم هالكون إلا
إلا المخلصون. عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں جائیں گے. جن عالموں کا عمل اس لیے ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا خطیب ہے، یہ بڑی اچھی قرات کرتا ہے، یہ عالم ہے، یہ محدث ہے. فرمایا کہ یہ عامل بھی ہلاکت میں جانے والے. الا المخلصون، مگر وہ لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے جو خدا کے لیے عمل کرنے والے ہوں، جن میں اخلاص ہو. اخلاص نہیں، شیخ الحدیث بن جائے، مفتی بن جائے، عالم بن جائے، مقرر بن جائے، خطیب بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، اگر اخلاص نہیں، خدا کی قسم یہ سارا علم تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. جو بھی عمل کر اللہ کے لیے، اور خدا کی قسم جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، مالک کائنات ان کو پھر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی، حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا، 70,000 لوگ اس حجاج بن یوسف نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے. ایک آدمی کی بات نہیں. اور جس نے ایک قتل کیا ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرما فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے قتل کر دیا گویا کہ ساری انسانیت اس نے قتل کر دی. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی گویا کہ سارے انسانوں کو زندگی بخش دی. بندہ مر رہا ہے، بلڈ کی ضرورت ہے، اس کو کسی نے خون کی ایک بوتل دے دی، وہ بچ گیا. 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں تو نے ایک اپنے دوست کو نہیں زندگی بخشی، اپنے رشتہ دار کو ایک کو زندگی نہیں بخشی، سارے اربوں انسانوں کو تو نے زندگی بخشی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو 70,000 افراد اپنے ہاتھ سے قتل کرے اور 90,000 حجاج بن یوسف کے آرڈر سے قتل کیے گئے. کسی نے کہہ دیا حجاج بن یوسف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو تھا، اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن کسی نے تجھے بتایا نہیں کہ عمر فاروق کا دور کیسا تھا. ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ذرا جھلک ہی دکھا دے. جواب اس نے بڑا پیارا دیا. حجاج بن یوسف کہنے لگا تم مجھے ابو ذر غفاری بن کر دکھا دو، میں تجھے عمر بن کر دکھا دیتا ہوں. حجاج کہنے لگا تم عمر کی بات کرتے ہو، اس کے دور میں عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، ابو ذر غفاری تھے، ابو ہریرہ تھے. تم وہ بن کر مجھے دکھا دو، میں عمر بن کر دکھاتا ہوں. جب میری قوم ہی ایسی ہے تو پھر میں کیا کروں؟
کیسا یار وہ دور تھا خلفائے راشدین کا. دعا فرمائے مالک کائنات ہمیں بھی وہ جھلک نصیب فرما دے. ہم نے ٹینشنوں کے علاوہ کیا دیکھا؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ کی رضا مقصود ہو. اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے. بے شک. علماء سے پوچھ لو. فرمایا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. اگر تمہاری جماعت کے ساتھ تم نے نماز نہیں پڑھی، اب شریعت پتہ کیا حکم دیتی ہے؟ اب تم سے جماعت کی نماز رہ گئی، اب کوشش کرو کہ اپنے اکیلے نماز پڑھنے لگو تو چھپ کر پڑھو کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے کہ یہ جماعت سے نماز اس نے نہیں پڑھی. اس لیے کہ جماعت کی نماز چھوڑنے والی چیز نہیں، تم نے چھوڑ دی، اب چھپ کر نماز پڑھ. تو میں یہ کر رہا تھا جب اخلاص آ جائے، اللہ کی رضا آ جائے، خدا کی قسم پھر انسان بن جاتا ہے. پچھلے ہفتے میں سوات کے علاقے میں گیا. میں نے وہاں کی ایک تاریخ پڑھی سوات کی. سوات کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اصل نام کا تو پتہ نہیں، لیکن بابا سندل کے نام سے وہ بڑے مشہور تھے. ایسا وہ اللہ والا تھا. حضرت بابا سندل رحمت اللہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 200 سال تھی. چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی عمر کے لحاظ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر مبارک 250 سال تھی. سب سے زیادہ طویل عمر حضرت سلمان فارسی ہے صحابہ کرام میں. عام طور پر انسانوں کی عمریں کم ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی اکثروں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. امام الانبیاء نے فرمایا کہ بہت سے کم لوگ ہوں گے کہ جن کی عمریں 70 سال سے زیادہ ہو. تو حضرت بابا سمدر رحمت اللہ ایسا اللہ والا تھا، اللہ نے ایسا اخلاص ان کو دیا. اچھا اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ملتا ہے. مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کے بیٹے حضرت عطا المومن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کو فالج تھا، ہم سمن آباد میں عیادت کے لیے گئے. مجھے فرمانے لگے قاری صاحب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سروں میں اللہ نے دماغ نہیں رکھا ہوتا بلکہ صرف خلوص ہی رکھا ہوتا ہے. مالک کائنات نے دماغ کی جگہ پر ہی اخلاص رکھا ہوتا ہے. مجھے فرمانے لگے جو میرا خادم ہے نا، اللہ نے اس کے سر میں دماغ نہیں رکھا، اخلاص ہی رکھا ہے. میری بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا اخلاص والا ساتھی، لیکن دماغ اندر نہیں. فرمانے لگے میں نے اس کو کہا پانی لے کر آ، کہنے لگا ابھی لے کر آؤں یا کل لے کر آؤں. فرمانے لگے دیکھ لو قاری صاحب اللہ نے کتنا اخلاص رکھا ہے. بھئی پیاس مجھے ابھی لگی ہے، ابھی پانی مانگ رہا ہوں، کہنے لگا ابھی لاؤں یا کل لاؤں. بہرحال حضرت بابا سمدر رحمت اللہ ایسا اللہ نے اخلاص دیا. ایک وقت میں ہزاروں ان کی خانقاہ میں لوگ آ کر کھانا کھایا کرتے تھے. سوات کا ایک بہت بڑا سخی تھا، مالدار تھا. اس نے 200 خچروں پر
چاول بھیج دیے۔ حضرت بابا سندر رحمت اللہ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں آدمی نے 200 خچروں پر چاولوں کی بوریاں بھیجی ہیں، سینکڑوں بوریاں۔ حضرت بابا جی فرمانے لگے یہ اس کو واپس کر دو، میں نہیں لیتا۔ حضرت جی وجہ کیا؟ فرمانے لگے ایسے لوگوں کا مال مشکوک ہوتا ہے، حلال بھی مکس ہوتا ہے، حرام بھی مکس ہوتا ہے، میں مشکوک مال نہیں لیتا۔ حضرت جی قحط پڑا ہوا ہے، حالات بڑے خراب ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا ہزاروں دعائیں دیتا۔ وہ اللہ والا تھا، اللہ نے ان کو اخلاص دیا، فرمانے لگے میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا، میں اپنے رب کی طرف دیکھتا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھی یہ خچر واپس کرتے ہیں، بوریاں واپس کرتے ہیں، وہ آدمی اچھا انسان نہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرا مال واپس ہو گیا، کہیں حضرت صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مریدوں نے مشورہ کیا بھی حضرت صاحب جلال میں ہے، چند دنوں کے بعد پھر آئیں گے، پھر حضرت صاحب سے بات کریں گے، یہ خچر کہیں اور جگہ پر لے جاتے ہیں، اس کو واپس بھی نہیں کرتے۔ چند دن گزرے، قحط زیادہ پڑا، مرید پھر جمع ہو کر آ گئے، حضرت جی آپ نے تو حکم دیا تھا واپس کر دو، بس ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ وہ ہم نے ایک جگہ پر خچر باندھ دیے، اب قحط زیادہ ہو گیا، اگر اجازت ہو ہم نے ان کو واپس خچر نہیں کیے، اجازت ہو تو چاول لے آئے۔ فرمانے لگے چلو جاؤ، جا کر ان کو چاولوں کو پہلے چیک کر لو، اگر وہ صحیح حالت میں ہے پھر لے آنا۔ مریدین گئے، 200 خچروں پر، ہر خچر پر 2 4 چاولوں کی بوریاں ہیں، 200 خچروں کا مال، چاول کی بوریاں کھولی گئی، سارے تھیلوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ والا کہنے لگا میں تمہیں کہہ رہا تھا ایسا مال ہم نہیں لیتے، حرام پیسوں کا مال جو کمایا گیا ہو، مال جمع کیا گیا ہو، جس مال میں حلال حرام اکٹھا ہو جائے، ہم وہ اپنی خانقاہ میں نہیں لا سکتے۔ میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں، تم سارے سو جاتے ہو، میں رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت ساری مخلوق سو جاتی ہے، میں اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہوں۔ اور وہ ذات ایسی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس ذات کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ کیسا اخلاص ہوگا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اب تو یار کچھ کہہ دو، رحمت اللہ علیہ۔ ہم مولوی لوگ تو ایسے بزرگوں کا نام یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ ان بزرگوں کے نام سے ہی کھابے ملتے ہیں، ہم کھانے والے تم کھلانے والے۔ جس دن مولوی کھلانے لگ جائے گا تو سمجھ لینا مسائل حل ہو جائیں گے، جس دن مولوی کھائے گا تم کھلاؤ گے، سمجھ لینا یہ مسائل الجھتے رہیں گے۔ خدا کی قسم پیغمبر نے کھایا کم ہے، کھلایا زیادہ ہے، خلفائے راشدین نے کھایا کم ہے، کھلایا زیادہ ہے،
اور آج کل اللہ معاف فرمائے، بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، میں ان کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ایسا اللہ نے اخلاص نصیب فرمایا، ایک وقت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے خانقاہ میں ایک وقت میں 10,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچھا وہ کتنا بڑا دسترخوان ہوگا، باقاعدہ کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جو وہ لنگر تیار ہوتا تھا منوں کے حساب سے نمک استعمال ہوتا تھا، منوں کے حساب سے۔ اب سالن میں جو منوں کے حساب سے نمک استعمال ہو رہا ہو، وہ کھانا کتنا پکتا ہوگا؟ خدا کی قسم وہ کھلانے والی ذات ہے، اس کے اب تم سوچتے رہو کہاں سے آتا تھا، کون کھلاتا تھا۔ ہدہد پرندہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، چھوٹا سا پرندہ، کہنے لگا حضرت جی میں نے دعوت کرنی ہے۔ فرمایا تو دعوت کرے گا؟ کہنے لگا ہاں، صرف آپ کی نہیں، آپ کے سارے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمانے لگے یار چھوٹا سا تو پرندہ ہے، بھلا دعوت ہماری سب کی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی دعوت قبول کرنا آپ کا کام ہے، یہ تحقیق میں پڑھنا آپ کا کام نہیں، وہ میرا کام ہے، میں جہاں سے بھی انتظام کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے۔ کہنے لگا صبح آ جانا فلاں دریا کے کنارے پہ۔ سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے، کچھ 400-500 افراد بھی ساتھ ہیں۔ ہدہد پرندہ آیا، اس نے ایک مکڑی پکڑی، اس کو مار کر سمندر میں پھینک دی۔ کہنے لگا حضرت جی ماشاءاللہ بوٹی آپ کی قسمت کی، شوربہ بڑا عام ہے۔ سلیمان علیہ السلام 2 سال مسکراتے رہے۔ فرمایا جب مجھے ہدہد کی دعوت یاد آتی ہے مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ بوٹی تمہاری قسمت کی ہے، شوربہ عام ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرما دیا الہی میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام یہ تیرے بس کی بات نہیں، الہی بس میری خواہش ہے۔ فرمایا چلو پھر کھانا تیار کرو۔ جنات کو حکم دیا گیا الہی جب میں کھانا تیار کروں یہ نہ ہو کہ آج جو کھانا تیار ہوا ہے کل تک وہ خراب ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کھانا جتنا تو بناتا جائے گا، جنات بناتے جائیں گے، میں کھانا خراب بھی نہیں ہونے دوں گا، ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جنات 2 سال مسلسل وہ کھانا بناتے رہے۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ وہ کھانا کتنا تیار ہوا ہوگا۔ تیار کرنے والے جنات ہوں، اور 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 2 سال وہ کھانا تیار ہوتا رہا۔ الہی اب اتنا کھانا تیار ہو گیا ہے، جہاں تک میری سلطنت ہے وہاں تک لوگ تو کھا سکتے ہیں آسانی سے۔ فرمایا کہ اپنے جنات کو حکم دو کہ سارا کھانا سمندر کے کنارے لے آئے۔ جنات کھانا اٹھا کر وہاں لے آئے۔ فرمایا کہ دریا سے، سمندر سے میں ایک مچھلی نکالنے لگا ہوں، وہ مچھلی تیرے سامنے منہ کھولے گی، جنات کو حکم دینا کھانا اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا، جنات کھانا لے کر دریا سمندر کے کنارے لے آئے۔
مالک کائنات نے مچھلی کو حکم دیا، منہ باہر نکال دیا، منہ اپنا کھول لیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے دیا اس کے منہ میں کھانا ڈالتے جاؤ۔ جنات کھانا منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ 2 سال تک جو مسلسل کھانا پکتا رہا، کھانا بنتا رہا، سارا کھانا مچھلی کے منہ میں چلا گیا، منہ پھر بھی بند نہیں۔ سارا کھانا ختم، ابھی مچھلی نے منہ بند نہیں کیا۔ مچھلی کہنے لگی سلیمان علیہ السلام اور لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اب کھانا تو ختم ہو گیا، تیرا منہ بند نہیں ہوا۔ مچھلی کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آج تو نے مجھے بھوکا مار دیا، جتنا کھانا تو نے آج میرے منہ میں ڈالا اس سے زیادہ روزانہ 3 مرتبہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ آج تیرے کھانے نے مجھے بھوکا رکھ دیا، آج تیرے کھانے نے مجھے مار دیا، آج تیری دعوت نے مجھے مار دیا، اس سے زیادہ 3 مرتبہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ میں مالک کائنات نے ایسا اخلاص ان کو نصیب فرما دیا تھا، ایسے اللہ والے تھے۔ ایک وقت میں دسترخوان پر کھانا کھانے والوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا ان کے وزراء ہدیے دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے وزراء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے لنگر میں اس دسترخوان پر اپنا حصہ ڈالا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی بادشاہ کو، حضرت جی تمہارا نام ہی ختم ہو گیا، اب بچہ بھی اب خواجہ نظام کا نام لے رہا ہے، بوڑھا بھی لے رہا ہے، جوان بھی لے رہا ہے، عورت مرد بھی لے رہے ہیں، تیرا نام تو کہیں نہیں، تو بادشاہ ہے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے ان کا لنگر بند کر دو۔ بادشاہ کہنے لگا بھی 10,000 روزانہ آدمی کھانا کھاتے ہیں، میں کیسے بند کروں؟ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ ایک بڑا سیانہ مشیر تھا، ہر حکمران کو تباہ کرنے والے مشیر ہی ہوتے ہیں۔ جس کی کسی وزارت میں جگہ نہیں بنتی، جو کسی قابل نہیں ہوتا، پھر اسے حکومت مشیر بنا دیتی ہے۔ ایک مشیر کہنے لگا اگر آپ 10,000 لوگوں کا کھانا بند نہیں کر سکتے، ہدیہ دینے والوں میں، لنگر میں حصہ ڈالنے والوں میں آپ کے وزراء بھی شامل ہیں، آپ جب کابینہ کا اجلاس بلائیں اپنے وزیروں کو منع کر دو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے لنگر میں کچھ نہیں کرنا۔ ایسا ایسا خود بخود لنگر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم درویشی لائن اور ہوتی ہے، سلطنت کی بادشاہت کی لائن اور ہوتی ہے، فقیری کی لائن ہی اور ہے۔ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، بادشاہ پاس سے گزر رہا تھا، بادشاہ نے پہچان لیا، حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمان گیا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ رسمن کہنے لگا بادشاہ کو میرے لائق حکم۔ حضرت جی خاموش ہو گئے۔
پھر بادشاہ کہنے لگا حضرت جی بول نہیں رہے، میں پرانا تعلق والا ہوں، آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر کہنے لگا کہ بتاؤ بادشاہ صاحب مجھے کیا دے سکتے ہو؟ کہنے لگے مانگ تو صحیح، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ والا کہنے لگا اچھا پھر اس طرح کرو، رات کو مجھے مچھر بڑے تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں بڑی تنگ کرتی ہیں، اپنی فوج کو آرڈر کرو ان دونوں کو گرفتار کر دو۔ آخر تو بادشاہ میں بڑا کام تو تجھے کہتا کوئی نہیں، معمولی سا کام ہے، رات کو مچھر تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، ان کو گرفتار کر دو۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت جی آپ ہی جانتے ہو بڑا مچھروں کو میں کیسے پکڑوں، میں مکھیوں کو کیسے پکڑوں؟ اللہ والا کہنے لگا کہ پھر ان کو سمجھا ہی دو، کم از کم میرا تو خیال رکھا کرے، مکھی کو سمجھا دو، مچھر کو سمجھا دو، نہیں پکڑ سکتے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر دو کہ ان کو سمجھا دو مجھے کچھ نہ کہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ بھلا انسانوں پر تو میری حکومت ہے، ان مچھروں پر تو میری حکومت نہیں۔ خدا کی قسم جو اللہ والا ہوتا ہے، لوگوں کی بلدوں پہ ملکوں پہ حکومتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی دلوں پہ حکومتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ والا کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس کا کہنا مکھی نہیں مانتی مچھر نہیں مانتا وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ جس کا کہنا مکھی نہ مانے، جس کا کہنا مچھر نہ مانے وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میں اپنے اس رب سے مانگتا ہوں جو ان سب کا مالک ہے، میں اپنے اس رب کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، اپنے اس رب سے مانگتا ہوں جس کا اعلان ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کو اطلاع مل گئی، حضرت جی سرکاری آرڈر جاری ہو گیا، خواجہ نظام الدین کے لنگر میں کوئی بھی نہ جائے، کوئی بھی حصہ نہ ڈالے۔ اب میرے تیرے خیال میں حضرت صاحب کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، 20 سال سے لنگر چلا آ رہا ہے، سرکاری آرڈر جاری ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ وہ اللہ والے اخلاص والے تھے، اللہ نے ان کو دل و دماغ پر اخلاص ان کو پیدا کر دیا تھا، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنے رب کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے اجلاس نہیں بلایا کہ یار اب میں کیا کروں، اب مجھے مشورہ دو۔ 10,000 لوگ روزانہ دسترخوان پہ آ کر کھانا کھاتے ہیں، سرکاری آرڈر جاری ہو گیا۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو پھر اللہ والا ایسے ہی جواب دیتا ہے، جواب سننا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرما دیا کہ ایک بادشاہ کا آرڈر، ایک نظام الدین کا آرڈر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرمانے لگے میرا بادشاہت پر بھروسہ نہیں، میرا وزیروں پر بھروسہ نہیں، میرا عوام پر بھروسہ نہیں،
میرا جس ذات پر بھروسہ ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میری ذات پر توکل کرتا ہے، میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کا یہ اعلان ہے، لنگر بند ہو جائے گا، ان کو ہدیہ نہ دو، ان کے لنگر میں حصہ نہ ڈالو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد لنگر میں ڈبل کر دیتا ہوں۔ پہلے 10,000 کھانا کھانے والے تھے، تم 10,000 کھانے کے لوگوں کا انتظام کرتے تھے، آج کے بعد 20,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوگا۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ہے اخلاص۔ اللہ ہم سب کو ایسا اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔